آن لائن ویبینار منعقد کیا گیا ہے تاکہ طلبا کے کمپیوٹر لٹریسی کے پروگرام کے تحت جن طلبا نے اپنے اپنے کورسز تکمیل کیے ہیں ان کو بھی تہنیت پیش کی جائے، اور ایک اور ہمارے درمیان طالب علم ہیں جو اسی نور جہاں ابو عبدالحفیظ کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ سے بیچ 4 کے طالب علم رہے تھے، جو آگے جا کر محمد جعفر الدین ولد محمد خواجہ صاحب نے 1500 سالہ جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جرچلہ میں ایک تقریب منعقد کی گئی تھی، جو ریاستی سطح کے سیرت و خلفائے راشدین کوئز کنڈکٹ کیا گیا تھا، جس میں وہ بہترین و نمایاں پرفارمنس کارکردگی ادا کرتے ہوئے عمرہ ٹکٹ سے بھی نوازا گیا اس چیلنج میں، اور ایک اور ہونہار طالبہ آریہ ملیحہ بنت عبدالحتیف کو بھی انعام دوم سے نوازا گیا تھا اور انہیں تہنیت پیش کرنے کے لیے آج مدعو کیا گیا ہے۔ اسی ضمن میں اس اہتمام کا جو سہرا جاتا ہے ہمارے درمیان جناب ڈاکٹر قطب الدین ابو شجاع، ماہر نفسیات، شکاگو امریکہ، بانی و صدر نور جہاں و عبدالحفیظ کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ ہیں۔ اسی تقریب کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلے میں قرأت کلام پاک کے لیے حافظ و قاری محمد مصطفیٰ کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنی قرأت سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ قرأت کلام پاک سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر قطب الدین صاحب سے عرض ہے کہ وہ اس زوم میٹنگ کو مخاطب کریں۔ ہاں اب ہم آپ تمام سارے لوگ آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، چلیے جی، آپ آن لائن ہیں، بہت بہت آپ کا تہ دل سے خیر مقدم ہے اس محفل میں۔ لیجئے جی، حاضرین، آپ تمام کے سامنے ڈاکٹر قطب الدین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جناب فضل الرحمان صاحب، جناب تقی صاحب، جناب ارشد حسین صاحب اور میرے ہونہار قوم کے معماروں، دوستوں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سے میں متعارف ہو رہا ہوں، مخاطب کر رہا ہوں۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ ابھی دیکھیے، میں
एक यहाँ होटल में बैठा हूँ और सुबह कॉन्फ्रेंस थी, मगर आप लोगों की खातिर जल्द से उठकर बैठा हूँ और जो है आपको मुखातिब कर रहा हूँ। नारायण पेट अब्दुल हफीज एंड नूरजहां इंस्टीट्यूट के होने वालों, आपने जो कारकर्दगी दिखाई है अपने इम्तिहानात में और अपने कंपटीशन मुकाबलों में, वो उस पर मुझे बहुत नाज है, फख्र है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स। कि सबसे अहम बात इंसान के लिए इल्म है। इल्म के साथ साथ हिकमत है। हिकमत इल्म जो है नॉलेज है, और जब उसको नॉलेज को आगे बढ़ते हैं तो एजुकेशन हो जाता है, स्टडीज हो जाते हैं, और जब प्रैक्टिस करते हैं तो उससे विजडम आती है। चूंकि आप अभी जिंदगी के फॉर्मेटिव ईयर्स में है, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि चंद चीजें जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए उस पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। नंबर एक, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के माने हैं अपने आप को तैयार करना, अपने आप को सैक्रिफाइस करना, अपने आप को फोकस करना जिंदगी में अपने मकासद के लिए, अपने गोल्स के लिए। जिंदगी मेरी किस तरह बनेगी, ये पहले से ही सोचना चाहिए कि मैं आदमी ऐसा बड़ा आदमी बनूंगा, न सिर्फ पैसा कमाऊंगा, न सिर्फ नाम कमाऊंगा, मगर दुनिया की, कौम की खिदमत करूंगा। अगर ये जज्बा आपके पास है तो दुनिया आपको सर पे बिठाएगी। डिवोशन, डेडिकेशन एंड फोकसिंग, ये ऐसी चीजें हैं जिससे आदमी बड़ा बन सकता है। सबसे अहम बात है कि इंसान अपने मकासद पर गौर करे, अपने जिंदगी पर गौर करे, अपने हालात पर गौर करे। ये तीन चीजें जो है इंसान को आगे बढ़ाती हैं। चाहे मुसीबतें कैसे भी आओ, चाहे ट्रबल्स कैसे भी हो, इस पर हम डटे रहना, इसको कहते हैं रिजिलियंस, डिटर्मिनेशन, गोल ओरिएंटेड पर्सनालिटी। ये जब तक रिजिलियंस नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ते। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम जब पढ़ते हैं तो उससे ये बात साफ होती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितने भी मसाइब, मुसीबतें, चैलेंजेस आए, वो उनका सबसे डट कर मुकाबला किया। वो कभी घबराए नहीं, कभी जो है टस से मस नहीं हुए। वो हमेशा एक ही लगन थी कि वो खुदा का पैगाम किस तरह पहुंचाए, इंसानियत को इंसान का पैगाम कैसा पहुंचाए। तो आजकल हम लोग जो है जो तालीम हासिल कर रहे हैं, वो तालीम सिर्फ हुनरमंदी सीखने के लिए, पैसा कमाने के लिए सीख रहे हैं, मगर असल जेवर तालीम का ये है कि उससे हम किस तरह अच्छे आदमी बने, अच्छे इंसान बने, अच्छे मुसलमान बने, अच्छी खिदमत कैसे कर सकें। तो आप लोग अगर इस सिमत में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अल्लाह ताला जो है आपको हिम्मत भी देता, ताकत भी देता, और जो है वक्त भी निकालता। सबसे बड़ी बात यह है कि जो है वक्त की कदर करना है। जो चीज प्रायोरिटाइज करना है उसको ये करना है कि हमारी तालीम का मकसद तालीम ही हासिल नहीं करना है, हम अच्छे अखलाक के इंसान बनना है। एंड वी वांट टू मेक इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी। अब जो है सारे हमारे लिए एक जहां भी अपॉर्चुनिटी क्राइसिस आता है, चैलेंजेस आते हैं, उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी अल्लाह मियाँ देते हैं। जैसा कुरान में है, फ़इन्न माल उसरि युसरा, इन्न माल उसरि युसरा। तो हम लोग परेशानियों से, सख्तियों से घबराना नहीं है। तो यही चंद बेसिक उसूल है। अनथक मेहनत, मोहब्बत, फोकस्ड ऑन गोल, बीइंग रेजिलियंस। एक मरतबा अगर हार भी गए तो उसको फिर दोबारा कुव्वत से, मुदाफियत से अपने मकसद तक जारी रखना है अपना मिशन। तो देखिए चंद बातें ये है, एक डिसिप्लिन है, एक क्रिएटिविटी है, एक पावरफुल है, एक कांस्टेंट स्ट्रगल है,
ایک آج کر دیے کل چھوڑ دیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے. It should be an ongoing practice of consistency, استقامت، determination، عزم محکم. اور جو ہے برائیوں سے بچنے کا آج کل زمانہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ایڈکشن ہو جا رہے ہیں. کمپیوٹر سیکھنا بہتر ہے، مگر اس کے جو مضر اثرات ہیں اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اس میں سوشل میڈیا ایڈکشن ہوتا ہے، غلط چیزوں کو دیکھنے کا ایڈکشن ہوتا ہے، تو اس سے دور رہنا یہ بہت ضروری ہے. اب آتا ہوں جو لوگ آپ آج کے جلسے میں کامیاب ہوئے ہیں، جو سیرت کے مقابلے میں، حمد کے مقابلے میں، تو میں ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ کا یہ سفر جاری رہے، کامیابی کا سفر جاری رہے، سعادت مندی کا سفر جاری رہے. یہ ایک فرسٹ اسٹیپ ہے ٹو پش یو ان دا فیوچر فار گریٹر سکسیسز. جو لوگ انعام یافتہ ہیں ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں، بدھائی دیتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کی یہ کامیابی ہمیشہ ساتھ رہے، کامیابیوں پر کامیابی آتے رہے. سکسیس بریڈ سکسیس. دیکھیے یہ کامیابی دوسری کامیابی تک ہمکنار کرتی ہے. آپ لوگ جو ہے جذبہ بڑا رکھیے، محبت سے کام کیجئے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کیجئے. نارائن پیٹ کے بچوں سے میری امیدیں ہیں کہ وہ جو ہے با اخلاق ہوں گے اور خلوص دل سے محنت کریں گے، قوم کا نام روشن کریں گے، نارائن پیٹ کا نام روشن کریں گے، ہندوستان کا نام روشن کریں گے. اور جو ہے گاؤں کے بچے ہی زیادہ تر جو ہے ایکسل کرتے ہیں ایجوکیشن میں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ایکسل کیجیے. اور جو بچے آج کے امتیازی انعامات حاصل کر رہے ہیں کمپیوٹر کا لرن کرنا سیکھیے، انوویٹو ہونا سیکھیے، کریٹو ہونا سیکھیے. یہی جو ہے زندگی میں جذبہ، شوق، جنون، یہی چیزیں ہیں کامیابی کے سیڑھیاں. اگر ہم اس پر قائم رہیں تو انشاءاللہ تعالی میں دعا گو ہوں کہ آپ تمام کو عظیم کامیابی عطا فرمائے، اور آپ کا عزم مصمم رہے، اور سب سے محبت سے پیش آئیں. کسی کے ساتھ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض مت ہوں. پھر میں ایک بات دہراتا ہوں کہ کھانے کی طرف توجہ کم دیں، پڑھنے کی طرف توجہ زیادہ دیں، حکمت کی باتیں سوچنے کی طرف زیادہ دیکھیں، اور آبزرویشن اخذ کریں کہ میں اس چیز سے کیا سیکھ سکتا ہوں. آج کل کا زمانہ اے آئی کا زمانہ ہے، اور جو ہے کمپیوٹرز کا زمانہ ہے، سوشل کا ہے. اس سے فائدے بہت ہیں، اگر اس کو عقل مندی سے نہ استعمال کیا جائے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ تعالی میری بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ کو ہر جگہ ہر وقت کامیابیوں سے ہمکنار کرے. اپنی صحت کا خیال رکھیے، اپنے ذہن کو خیال رکھیے، ذہن کو منتشر ہونے سے بچائیے، کیونکہ ذہنی انتشار جو ہے آج کل بچوں میں، بڑوں میں ڈپریشن، انگزائٹی اور فضول کے پریشانیاں لا رہا ہے. میں ان چند الفاظ کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ جو ہے آپ کے سب سے عظیم رول ماڈل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی کتابیں، ان کی سیرت، ان کی باتیں، ان کی نعتیں، ان کے جو اقوال ہیں غور سے پڑھیے. وہ سارے حکیموں کے حکیم ہیں، سارے فلسفیوں کے استاد ہیں، وہ سارے سائنٹسٹوں کے استاد ہیں. کیونکہ ابھی زمانہ بہت پیچھے ہے. ہمارا جو مذہب ہے اسلام ہے، اس میں سائنس کی باتیں بتائی گئی ہیں، حکمت کی باتیں بتائی گئی ہیں، اسٹریٹجی کی باتیں مگر شرط یہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ غور سے کیا جائے. ان باتوں کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں. میں دعا گو ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے قوم کے بچوں میں شعور عطا فرما، علم عطا فرما، حکمت عطا فرما، صحت سلامتی سے ان کو اسلام کے داعی بنا، انسانیت کے داعی بنا. اور جو یہ کانفرنس کرے ہیں سب کو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو بھی اٹینڈ کیے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب جی آپ کا قیمتی وقت ہم تمام کے لیے، طلباء کے لیے کافی ہمت افزائی والا ہے. آپ کی ہر ایک نقطہ
ہر ایک حکمت عملی والا اور عملی جمع پہنانے والا جو عمل آپ نے بتایا ہے بچوں کو تعلیم کی اہمیت، آج کا جدید دور کمپیوٹر سے لبریز جو مہارتیں ضروری ہے ایک نوجوان نسل کو تیار ہونے کے لیے، اپنے آپ کو لیس کرنے کے لیے، علم کے زیور سے بہت اچھی اور کارآمد باتیں آپ نے بتائی، جس کا ہم تمام آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں اسی ضمن میں اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے نور جہاں اور عبدالحفیظ کمپیوٹر کی جانب سے جو کورسز کرائے جاتے ہیں ڈیجیٹل لٹریسی کے دائرے میں، اسی کا ایک بیچ 7th بیچ سے 3 طلبہ پہلا طلبہ جو ایگزامینیشن میں سب سے رینک اول حاصل کیے ہیں، ایسی طالبہ جن کا نام ہے ثنا بیگم بنت محمد شرف الدین، جو ڈی ایڈ کی طالبہ بھی ہیں۔ میں عبدالحفیظ نور جہاں کمپیوٹر کی جانب سے اس کمپیوٹر کے انسٹیٹیوٹ کی دیکھ بھال کرنے والے جناب تقی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ثنا بیگم بنت محمد شرف الدین ڈی ایڈ کی طالبہ اور اس انسٹیٹیوٹ کی 7th بیچ کی طالبہ جو رینک اول حاصل کر چکی ہیں، ان کو تہنیت پیش کریں۔ ایک اور ہونہار طالب علم محمد اکمل ولد محمد شرف الدین جماعت دہم کے طالب علم ہیں، اور یہ بھی اس ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرتے ہوئے اس امتحان میں درجہ سوم حاصل کیا ہے۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ ان کی تہنیت کی جائے۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو محنت ہے، آپ کا دامے درمے سکنے جو بھی آپ نے نارن پیٹ کے طلبہ کے لیے، نارن پیٹ والوں کے لیے، نارن پیٹ کے نونہالوں کے لیے جس دور اندیشی سے اس حضرت ڈیجیٹل صاحب لٹریسی دوسرے بچوں کے بھی پروگرام نام کی لیجیے 1 by 1 نمایاں طلبہ کے نام۔ خدمت شکریہ انجام کر شکریہ۔ رہے ہیں، اس کا تہ ہاں، دل سے ہم تمام آپ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ آپ کو اور ترقی دے۔ اسی طریقے سے ہیں جن میں ثنا بیگم ولد محمد شرف الدین ڈی ایڈ، دوسری رینک میں شائستہ بنت نذیر احمد موسیٰ جماعت دہم، تیسرے محمد اکمل ولد محمد شرف الدین جماعت دہم۔ ایک اور بیچ ہے 8واں بیچ۔ 8ویں بیچ کی جو پہلے رینک کی طالبہ ہیں شائمہ بانو شیخ بنت محمد ایوب شیخ، انٹرمیڈیٹ کی طالبہ ہیں۔ دوسرے رینک پر فردوس بیگم ہیں بنت محمد ریاض الدین، انٹرمیڈیٹ کی ہی طالبہ ہیں۔ رینک نمبر 3 سوم رینک واسوی کلیانی بنت دیپک کلیانی، یہ ڈگری کی طالبہ ہیں۔ اور اس لسٹ کو میں ابھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آن لائن ویبینار میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے اسکرین پر طالبات کو تہنیت پیش کی جا رہی ہے۔ بس کچھ ہی لمحات کے بعد ڈاکٹر عابد محیط صاحب آپ سے محو گفتگو ہوں گے، اس کے بعد ارشد حسین صاحب محو گفتگو ہوں گے۔ چلیے میں آپ اس تقریب کو اور آگے بڑھاتے ہوئے وعلیکم السلام۔ جی اوکے، یا جی جی آن لائن پر آپ
طالبات کو جو تہنیت دی جا رہی ہے، مناظر دیکھ رہے ہوں گے۔ ان تمام طالبات کو بہت بہت مبارک۔ تو اسی طریقے سے آنے والے دنوں میں تعلیم کی نئی بلندیوں کو چھوتے ہوئے کمپیوٹر کی تعلیم کے ذریعے بھی کامیابی کی نئی نئی راہیں تلاش کرتے ہوئے اپنے آپ کو، ملک کو، اپنے خاندان کو ایک بہتر زندگی کی موڑ دیں گے۔ اور اس کا سارا کریڈٹ ڈاکٹر قطب الدین ابو شجاع صاحب کو جائے گا، جنہوں نے اس تقریب کو ہی نہیں بلکہ اس کمپیوٹر کی تعلیم کو فراوانی کے ساتھ مہیا کرنے کے لیے جو سیٹ اپ نارائن پیٹ مستقل پر دیا ہے، وہ قابل داد ہے، قابل تعریف ہے۔ میں اسی طرح اس تقریب کو اور آگے بڑھاتے ہوئے اس موقع پر نور جہاں کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں فری ریگولر بیچ کے چوتھے بیچ کے ایک اور ہونہار طالب علم محمد جعفر الدین ولد محمد خواجہ صاحب حال ہی میں 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جرچلہ میں منعقدہ ریاستی سطح کے سیرت خلفائے راشدین کوئز میں عمرہ ٹکٹ عطا ہونے پر اور انسٹیٹیوٹ کے بیچ نمبر 8 طالبہ خاریہ ملیحہ بنت عبداللطیف کو انعام دوم حاصل ہونے پر تہنیت پیش کی جائے گی، جس کے لیے میں آپ اسلام سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جعفر الدین ولد محمد خواجہ صاحب کو تہنیت پیش کریں۔ آ رہے ہیں طالب علم تکبیر۔ محمد جعفر الدین ولد محمد خواجہ صاحب، جنہوں نے سیرت و خلفائے راشدین کو اس مقابلہ جو ریاستی سطح تلنگانہ پر ہوا تھا، اور اپنے آپ کو منواتے ہوئے اپنی تعلیم سے، علم سے، اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے عمرہ ٹکٹ کا کوئز مقابلہ بھی جیتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح میں ایک اور طالبہ نازیہ ملیحہ قاریہ ملیحہ بنت عبداللطیف کو انعام دوم حاصل ہونے پر تہنیت پیش کی جائے گی۔ ہمارے درمیان ایک علمی تجربہ کار شخصیت موجود ہیں، میری مراد ارشد حسین صاحب سے ہیں۔ وہ طلبہ سے آنے والے مستقبل کے دور میں زبان حال کے حساب سے، ضروریات زندگی کے لحاظ سے بھی، زمانے کی دوڑ کے لحاظ سے بھی، آج کا جو کمپیوٹر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو دور ہے، اسی تناظر میں طلبہ کی ذہنی اور علمی مستقبل ہلو، کو السلام سنوارنے کے ہنر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ علی جناب ڈاکٹر محمد قطب الدین صاحب، علی جناب ڈاکٹر عابد معین صاحب، حافظ تقی الدین صاحب، ہمارے آج کے پروگرام کے آرگنائزر، پیارے بچوں اور تمام دیگر جو بھی ہمارے ناظرین ہیں اور جو بھی وہاں پر پارٹیسپینٹس ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی خوشی وعلیکم کی بات السلام۔ ہے آج یہ پروگرام وہاں سرٹیفکیٹس کی ڈسٹریبیوشن کا اور نعت شریف کے مقابلے میں عمرہ کا انعام حاصل کرنے والے طلبہ اور تمام صاحب بچوں کا حوصلہ افزائی کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ میں نارائن پیٹ کے منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت ہی اچھا پروگرام انہوں نے آرگنائز کیا۔ میں اس کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کو بطور نفس نفیس پرسنلی وزٹ کیا تھا۔ کافی اس چھوٹے سے ٹاؤن میں کافی اچھا ایک عصری سہولتوں کے ساتھ میں بہترین کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے، اور آج بنیادی ضرورتوں میں سے ہے کمپیوٹر، اور ڈاکٹر صاحب کی دوراندیشی ہے کہ انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ نارائن پیٹ کے طلبہ کو
بنیادی کمپیوٹر کی تعلیم کے لیے یہ کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کا آغاز کیا. ماشاءاللہ کافی اچھا انداز میں چلتا ہے. بہت ہی ضروری ہے آج کے زمانے میں کمپیوٹر کی تعلیم. اصل بنیادی مطلب ایک زمانے میں ہم کتاب اور کاپی پنسل اور سلیٹ کے ساتھ میں اسکول جایا کرتے تھے، اور اب یہ دور ایسا ہے کہ ہم ٹیبلیٹس پر اس وقت ای بکس کے ذریعے ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں بہت سارے مدارس میں. اور آنے والا دور تو اب روبوٹ ٹیچرز کا دور ہو گیا کہ امریکہ، یورپ اور کینیڈا اور چائنا میں اس وقت اساتذہ روبوٹس کی شکل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں. ابھی کلاس روم میں اساتذہ کی ذمہ داری صرف طلبہ کی نگرانی کرنا رہے گا، ان کی نفسیاتی نگرانی، ان کے ایکٹیویٹیز کی نگرانی کے حد تک اساتذہ کی سرگرمی محدود ہو جائے گی. نالج کو ٹرانسفر کرنا، نالج ایز اے انفارمیشن جب ٹرانسفر کرنے کے لیے اے آئی کے روبوٹس درجہ لے چکے ہیں. کلاس روم انڈیا میں بھی یہ پالیسی آ چکی ہے کہ بہت ساری جامعات، بہت ساری یونیورسٹیز اور بہت سارے اسکولس روبوٹس اے آئی بیسڈ ٹیچرس کا ارینجمنٹس کر رہے ہیں. تو بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ بنیادی چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ذہن نشین کرنا، ان کو جو ہے کمپیوٹر کی بنیادی تعلیم دینا، یہ بہت اہم ہے اور بہت ہی اچھے انداز میں کر رہے ہیں. میں پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوٹ آگے بڑھے گا. حافظ تقی صاحب صحافی جو وہاں پر ہیں، جو کافی ایکٹیو پارٹیسپینٹ رہتا ہے ان کا وہاں کے نارائن پیٹ کے سرگرمیوں میں. کل ہی مجھے انہوں نے رابطہ کیا تھا. میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ نیشنل کونسل آف ٹیچر اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، نیشنل اسکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن دلی کے کولابریشن سے سیٹوین کے جو یہاں کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے ان سے میری بات ہوئی. ہم لوگ پرسنلی، میں اور ہمارے تحسین صاحب جرنلسٹ، ان سے رابطہ کیے. نارائن پیٹ کے لیے ہم نے درخواست کی ان سے، تو وہ تیار بھی ہو گئے. اور مارچ کے مہینے میں ہم کو نارائن پیٹ کے لیے 500 نشستیں الاٹ کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اب ہمارے کورسز مرکزی حکومت سے بھی اور ریاستی حکومت سے بھی اس کا ریکگنائزیشن کے ساتھ میں یہ کورسز انشاءاللہ یہاں نارائن پیٹ میں بھی شروع ہوں گے. اور اس وقت مرکزی حکومت ایک طالب علم کو 2000 روپے ماہانہ وظیفہ بھی دیتی ہے. تو آپ لوگ تیاری کیجئے، اچھے طلبہ کو ہم یہ کورس میں جوائن کروائیں، کمپیوٹر کے ایڈوانس کورس میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کورسز میں جوائن کروائیں. اور اس طرح جو ہے ہم سیٹوین کی کولابریشن سے نارائن پیٹ میں ہم اگلا بیچ شروع کریں گے. میں پھر ایک مرتبہ تمام صاحب حاضرین کو مبارکباد دوں گا، خاص کر طلبہ کو، اور وہاں کے لوکل جو آرگنائزرس ہیں، ہمارے جو منتظمین ہیں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ڈاکٹر صاحب کا خاص کر شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بچوں کی ہمت افزائی کے لیے شریک بھی ہیں اور سرپرستی بھی فرما رہے ہیں. میں ڈاکٹر عابد معید صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی ہمارے پروگراموں کی ہمت افزائی کریں اور ہماری سرپرستی فرمائیں. ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ یہ پروگرام کے بعد بات چیت بھی ہوگی. ڈاکٹر عابد معید صاحب سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ آگے بڑھیں. شکریہ. بہت خوب شکریہ خوشخبری سنانے کا. نارائن پیٹ آپ کے لیے منتظر ہے ارشد صاحب. شکریہ ڈاکٹر صاحب، شکریہ. انشاءاللہ ہم پوری کوشش میں ہیں. انشاءاللہ جی. سیٹوین کا وہاں پر مرکز قائم ہوگا اور ہم جو ہے کوشش کریں گے. سر بڑی مہربانی صاحب، ہمارے غریب بستی کو آگے بڑھانے میں آپ کی کاوشوں کو ہم بہت سراہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کے سرپرستی میں بہت کچھ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی سرپرستی اگر جاری رہی تو ہم پورے ریاست تلنگانہ میں اس طرح کے پروگرام منعقد کریں گے. بے شک آمین آمین. بہت بہت شکریہ ارشد حسین صاحب کا. اور میں آپ ڈاکٹر عابد معید صاحب کو دعوت سخن دوں گا. آپ کے درمیان پیش خدمت ہے ڈاکٹر عابد معید صاحب. نوازش، شکریہ، مہربانی. معزز ڈاکٹر قطب الدین صاحب، ارشد احمد حسین صاحب اور دوسرے حاضرین محفل، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بچوں کے اس پروگرام میں حاضر ہوتے ہوئے.
میری آواز تو آ رہی ہوگی آپ لوگ کو، لیکن چہرہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، کسی وجوہ کیا وجہ ہے نہیں معلوم۔ خیر، آواز آ رہی ہے نا آپ لوگ کو؟ بالکل صاف دل آواز سے آ رہی ہے، آواز آ چہرہ رہی بھی ہے۔ بتائیں تو ذرا مہربانی ہوگی۔ میں تو بتانا چاہ رہا ہوں شروع سے، لیکن پتہ نہیں کیا ہے ہو مجھے سکتا ہے یہاں پہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے لائن، تھوڑا سا بارش بھی ہو رہی ہے آس پاس میں، تو انٹرنیٹ سہولتیں تھوڑی سی جی ڈسٹرپٹ ہو چلیے، آواز آ رہی ہے، رہی کافی ہے، میں ہے۔ بس دو آپ منٹ کی آواز کافی کلیئر آ رہی ہے آپ۔ چلیے بس میں 2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تھینک کم سے کم ڈاکٹر 10 منٹ ہے آپ کے لیے، کم سے کم۔ نہیں نہیں، جی بہت دیر شکریہ۔ سے آئے نہیں تو اچھا آرام سے بتائیے اپنا ہی جی جی جی، جی مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے۔ میں ویسے خطب الدین صاحب کے کاموں سے واقف بھی تھا، پہلے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ میرے لیے خوشی دوہری اس حوالے سے ہوتی ہے کہ میرا تعلق محبوب نگر سے ہے، میری پیدائش وہیں ہوئی، اور بہت عرصے تک میں وہاں جاب بھی کرتا رہا، کوتلا آباد کوئل کنڈا کے پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹرز پر میڈیکل آفیسر رہا، پھر اس کے بعد خیر حیدرآباد آ گیا۔ جو اہم باتیں تھیں خطب الدین صاحب نے بتائی آپ کو، اور پھر ارشد احمد حسین صاحب نے بھی خوشخبری سنائی کہ سیٹوین کے توسط سے وہاں کورسز شروع ہونے والے ہیں۔ بس میں ایک بات آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، یہ جتنے بھی حاضرین محفل ہے، بچے ہیں، بڑے ہیں، جو بھی ہیں، ان کے سامنے ہمارے ڈاکٹر خطب الدین خان ابو شجاع کی بے مثال شخصیت سامنے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان جیسا بنے۔ دیکھیے وہ بھی کسی وقت نارائن پیٹ میں ہوا کرتے تھے، وہ بھی آج جن بچوں کو سرٹیفکیٹس سے نوازا گیا، شال پوشی ہوئی، گل پوشی ہوئی، وہ بھی اسی طریقے سے وہاں پلے بڑے، پھر بڑے ہوئے، پھر محنت کی، لائق بنے، پھر ڈاکٹر بنے، پھر امریکہ کا رخ کیا، وہاں نام کمایا، بہت کچھ حاصل کیا۔ محمد علی قلعے جو دنیا کا مشہور باکسر ہے اس سے ملاقات کی، ترکی کے صدر سے دوستانہ تعلقات ہے، لیکن ان سب کے باوجود ان کی جو ان کی جو خوبی ہے جس کو میں سلام کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وطن کو، اپنی جڑوں کو نہیں بھولا، وہ اپنے روٹس کو یاد رکھتے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ گاہے ماہے آتے رہتے ہیں اپنے وطن، یہاں ترقی کے کام کرتے ہیں۔ آپ نے کئی ایک لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ نئی جگہ جاتے ہیں تو پرانی جگہوں کو بھول جاتے ہیں، نئے دوست بناتے ہیں تو پرانے دوستوں کا خیال نہیں رکھتے، لیکن ابو شجاع صاحب کی مثال آپ سب کے سامنے ہے۔ آپ لوگ ان کو اپنا آئیڈیل بنائیے اور ان جیسا بننے کی کوشش کیجیے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے سامنے ایک کوئی ورکنگ مثال نہیں ہے، ورکنگ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے۔ جس طریقے سے یہ آپ ہی کی مٹھی سے اٹھے، نارائن پیٹ کے یہ ایک معمولی سے اسکول سے یہ آگے بڑھے، پھر وہاں سے انہوں نے بھی سیرت کے مقابلوں میں حصہ لیا، انعامات حاصل کیے، پھر وہاں سے آگے بڑھے، پھر عثمانیہ میڈیکل کالج آئے، پھر عثمانیہ میڈیکل کالج سے پھر امریکہ گئے، امریکہ میں نام کیا، یہ مثال آپ سامنے بنا کے رکھیے ان کو رول ماڈل کے طور پر۔ اور مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ رول ماڈل خود آپ کے لیے یہ سب چیزیں کر رہا ہے۔ بچوں آپ لوگ یاد رکھیں گے ابو شجاع صاحب کو؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے بالکل میری؟ بالکل بالکل یاد رکھا جائے گا، اور یاد رکھا جاتا رہے گا۔ جی آپ کی آواز انشاءاللہ۔ بالکل جب صاف وہ واضح آ رہی ہے۔ جی جب وہ آئیں گے تو انشاءاللہ میں بھی ان کے ساتھ نارائن پیٹ آؤں گا، تو پھر آپ سب حضرات سے ملاقات ہوگی۔ پھر ایک مرتبہ آپ سب حضرات کا شکریہ اور مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں وداع چاہتا ہوں۔ نوازش۔ بہت
عابد معید صاحب میں بہت بہت شکریہ آپ کی ذرا نوازی کا، اور جو ہے آپ کی محبت اور آپ کا خلوص ہمارے ساتھ، ہم آپ کو لے کر ہی نارائن پیٹ آئیں گے، اور انشاءاللہ. آپ کے چاہنے والوں میں ارشاد حسین صاحب بھی ہیں، ہم سب مل کے آئیں گے نارائن پیٹ۔ جی انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ۔ نوازش. بہت بہت شکریہ آپ تمام حاضرین کا، صدر جلسہ ڈاکٹر ابو شجاع صاحب کا، ارشد حسین صاحب کا، ڈاکٹر عابد معیز صاحب کا، طلبہ کا بے انتہا شکریہ ادا کرتے ہوئے نارائن پیٹ کی جانب سے میں فضل الرحمان ریسرچ اسکالر اس تقریب کا اختتام کا یہیں اعلان کرتا ہوں۔ بہت شکریہ فضل الرحمان صاحب، میری طرف سے بچوں کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ بس اس ایک پر کرتا ہوں کہ سرکار کی نعت کا جو ہے 1 منٹ میں، وہی وہ دانائے سبل مولائے کل ختم رسول، جس نے غبار راہ کو بخشی ودی فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں اب ڈاکٹر محمد تقی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ شکریہ کے کلمات ادا کریں۔ بے شک۔ جی حافظ محمد تقی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ہدیہ تشکر ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وعلیکم السلام حافظ صاحب۔ میں آج کے ویبینار میں مہمان خصوصی ہمارے نور جہاں انسٹیٹیوٹ کے بانی و صدر ڈاکٹر محمد خطب الدین صاحب کا اور ارشد صاحب کا اور ڈاکٹر عابد معیز صاحب کا و دیگر طلباء کا و سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص ہمارے آج کے ویبینار کے جو نظامت کے فرائض انجام دیے ہیں جناب ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب ریسرچ اسکالر صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹیکنیکل جو ٹیم ہے ہماری ان سبھی کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے پروگرام کے اختتام کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔